محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته واتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ولی موسوی پروگرام طب اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، جیسے کہ آپ کو طب اہل بیت علیہ السلام کا جو ہمارا پروگرام چل رہا ہے اس کا فارمیٹ کا علم ہے، کیونکہ ہماری اسکرین کے اوپر ای میل آئی ڈی قبلہ سید جاد علی شاہ کاظمی صاحب کی آویزہ کی جاتی ہے، کیونکہ ہم اس کے اندر لائیو کالز نہیں لیتے، کیونکہ ایک جیسے بہت سارے سوالات ملتے جھلتے ہوئے آتے ہیں. تو لوگ جو ای میلز کرتے ہیں، اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، ان کو یکجا کر کے ان کو سارٹ آؤٹ کر کے اور ان کے جواب جو ہے وہ پروگرام میں شروع میں پہلے دیے جاتے ہیں. آج بھی ایسا ہی ہوگا کہ جو سوال موصول ہوئے ہمیں پہلے ان کے جوابات آپ کی خدمت میں صادر کیے جائیں گے اور اس کے بعد ہم اپنے موضوع کی جانب بڑھیں گے. آج بھی ہمارا موضوع فیملی ڈپریشن رہے گا. اس کا آج چوتھا پارٹ ہے اور اس میں ہم غصہ جو اینگر ہے اس کے اوپر بات کریں گے کہ کس طرح سے اس کو کنٹرول کیا جائے، جس کی وجہ سے بے شمار خاندان جو ہے وہ بکھر چکے ہیں. تو پروگرام کا آغاز کریں گے اور گفتگو کے لیے دعوت دیں گے سید جان علی شاہ کاظمی صاحب کو. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور خدمت میں سلام عرض کریں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آسان قبلہ، پہلے جو سوالات تھے ان کی طرف آتے ہیں کہ پہلا سوال ہے کہ گلے میں درد ہے اور پیٹ بھی جو ہے وہ خراب رہتا ہے، تو اس کا نسخہ جو ہے وہ فرمائیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہیں گے کہ جو بھی ہمارے ناظرین ان کی خدمت میں یہاں سے نسخے دیے جاتے ہیں ان کو اپنے جی پی کے ساتھ ضرور آپ کنسلٹ کریں گے، جی پی کے ساتھ ضرور رابطے میں رہیں گے. جی بسم اللہ. قبلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے گلے میں درد کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، لہذا پہلے سبب کو ڈھونڈا جائے. کبھی نزلے زکام کی وجہ سے گلے میں درد ہو سکتا ہے، کبھی اور بھی بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں. تو جو اس میں نیچرل ایک بہت آسان چیز ہے جس سے کہ گلے کے درد میں کافی فرق آ سکتا ہے اور ختم بھی ہو سکتا ہے، وہ ہے جنجر ٹی، یا جنجر اور شہد ملا کر کھا لیں تو، یا اس کا جوس نکال کے لیمو بھی ڈال دیں تو کافی گلے کے لیے مفید ہے. اور اس کے علاوہ کیونکہ اگر گلے میں درد ہے اور سوجن ہے تو اس کے لیے پروپولس بہت اچھا ہے، جو ہنی کا ہی ایک جز ہے، حصہ ہے. پروپولس جو ہے اس میں 170 ایلیمنٹس ہیں اور نہ صرف گلے کے لیے، بہت ساری اور چیزوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے. اور وہاں پر یہ گلے میں درد کے لیے پروپولس کے چھوٹے سے ٹیبلٹس چوسنے والے بھی ملتے ہیں، کیپسول بھی ہے، ٹیبلٹس بھی ہے، تو کافی جلدی فائدہ ہو جاتا ہے اور نیچرل چیز ہے اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں بلکہ کافی سائیڈ بینیفٹس بھی ہیں. پیٹ کا جہاں تک خراب رہتا ہے، ان کے ایک سوال یہ تھا کہ کانسٹیپیشن ہے، قبضی ہے، پیٹ کا زیادہ خیال رکھا جائے کہ ام الامراض ہے. اگر پیٹ خراب ہوگا تو اس کا تعلق بھی گلے کے درد سے ہو سکتا ہے. لہذا جو طب اہل بیت میں اکثر کہا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے سنائے مکھی، اور اس میں گلاب کے پھول ڈال دیں. 3 دن میں ایک مرتبہ یہ چائے آپ بنا کے پی لیں تو انشاءاللہ پیٹ کی ساری تکالیف ختم ہو جائیں گی. جی آسان. انشاءاللہ. دوسرا سوال ہے قبلہ، بیک پین ہے اور مسلز میں بھی پین ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ جی ہاں، دیکھیے اگر ہڈیوں میں درد ہے تو اس کے لیے ایک زبردست نسخہ طب اہل بیت میں ہے. ابھی ایک پیشنٹ تھے جو اس قدر نماز بھی کرسی پہ پڑھ رہے تھے اور ایک ہلکا سا ٹرے بھی نہیں اٹھا سکتے تھے. پورے باڈی میں خصوصاً ہڈیوں میں بہت زیادہ درد ہوتا تھا. تو ان میں جو دوائی تجویز کی وہ استخوان ساز، دوائی کا نام ہے طب اہل بیت میں، استخوان کہتے ہیں ہڈی کو، ہڈی بنانے والی دوا اہل بیت کی دوا ہے.
اور ماشاءاللہ جب 3 ڈبیاں انہوں نے مریض نے استعمال کی کہ الحمدللہ اب نماز بھی بغیر کرسی کے اور بالکل جیسے کوئی تکلیف نہ تھی. تو یہ استخوان ساز جو دوا ہے بہت پاورفل ہے. ہڈیوں کے تقریباً تمام درد، کمر کا درد ہو یا کہیں اور درد ہو، اس کے لیے بہت اچھی چیز ہے. اور ویسے بھی اگر کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہے تو آپ کے ہاں لنسیڈ جسے LC ہم کہتے ہیں وہ عام دکانوں پہ مل جاتی ہے، کیونکہ ایک سوال کولیسٹرول کو کم کرنے کا بھی ہے ای میلز میں. لنسیڈ LC ہم کہتے ہیں اردو میں. اس میں اومیگا 3 بھی ہے اور بہت اچھی چیز ہے، نیچرل چیز ہے، اور وہاں پر آپ کو مل جائے گی ہیلتھ فوڈ شاپ سے. یہ بھی اگر کیلشیم کی کمی کی وجہ سے لنسیڈ بہت اچھی چیز ہے اور کولیسٹرول کو بھی کم کر دیتی ہے. البتہ اس کے ساتھ پانی کا مصرف زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر کسی کی کڈنی اسٹون بناتی ہے کیلشیم کی وجہ سے تو ان کو احتیاط کرنا چاہیے، کم لینا چاہیے. جی حسن. تیسرا سوال ہے قبلہ کہ گھٹنوں میں بہت درد ہے. عموماً جو عمر رسیدہ خواتین ہو جاتی ہیں ان کو یہ شکایت زیادہ رہتی ہے. ویسے ایک جنرل اس کا جو ہے وہ حل اگر بتا دیا جائے تو بہت اچھا ہے. گھٹنوں کے درد کے لیے استخوان ساز بھی لے سکتے ہیں، لیکن نیچرل جو علاج ہے جو ابھی بتایا تھا گلے کے درد کے لیے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جنجر جو ہے وہ 90 بیماریوں کا علاج ہے. اور اب تو جنجر کا شربت بھی UK میں آنے لگا ہے، تو جنجر کے کیک بھی آنے لگے ہیں، اس کے بہت فوائد ہیں. تو جنجر ٹی یعنی جوس فریش لے کر لیمن اور ہنی کے ساتھ تو انشاءاللہ گھٹنے کا درد اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے. جی ہاں صحیح. قبلہ اب پیٹ کی ہی بیماری کے متعلق سوال کیا گیا ہے کہ قبض بھی ہے اور گیسز کا بھی پرابلم ہے جو کہ کافی تکلیف دہ ہو جاتا ہے. گھٹن کا احساس ہوتا ہے انسان کو، گھبراہٹ کا احساس ہوتا ہے. اس کا کیا کیا جائے؟ قبض کا تو سنائے مکی بہترین علاج ہے. سنائے مکی خود حدیث پاک میں کہ 1000 بیماریوں کا علاج ہے اور یہ موت کو پیچھے دھکیلنے والی چیز ہے. رہا گیس کا تو گیس کے لیے گلاب کا پھول بہترین ہے، قبض کو بھی ختم کرتا ہے، گیس کو بھی ختم کرتا ہے. بہت چھوٹی الائچی بھی ہمارے ہاں، وہ بھی اگر 2-3 جیب میں رکھ لیں وہ بھی اچھی ہے. لیکن گلاب کا پھول جو ہے وہ واقعاً پیٹ کو گلاب کی طرح صاف کر دیتا ہے. 2 طریقے ہیں، یا تو اسے ابال کے لیں یا دوسرا طریقہ ہے کہ گلاب سوکھا ہو یا تازہ ہو اور اس کی جو پنکھڑیاں ہیں، پتے جو ہیں وہ شہد میں ملا کے کھائیں تو انشاءاللہ گیس بالکل ختم ہو جاتی. جی ہاں ٹھیک ہے. اس کے آگے ایک سوال ہے کہ کولیسٹرول کافی بڑھا ہوا ہے، اس کا کیا سدباب کیا جائے؟ کولیسٹرول ختم کرنے کے لیے طب اہل بیت میں خاص دوائی بھی ہے، لیکن اس کو جو ثنائے مکی کا نسخہ ہے وہ کولیسٹرول والے کنٹینیو 3 دن لے سکتے ہیں. ثنائے مکی جو عام پیشنٹ ہے اسے 3 دن میں 1 مرتبہ لینا ہے، لیکن جو کولیسٹرول پیشنٹ ہے جس کا کولیسٹرول زیادہ ہے یا ٹرائیگلیسرائڈ کے لیے بھی مفید ہے، وہ کنٹینیو 3 دن ثنائے مکی لے سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ گیپ دے کر پھر ثنائے مکی شروع کریں. البتہ یہ کہا جائے کہ ثنائے مکی یعنی جو سنا یعنی پتے ہیں، سنا جن کا انگلش میں بھی سنا نام ہے، پاکستان میں بھی ہوتے ہیں، انڈیا میں بھی ہوتے ہیں. مکے کے جو ہوتے ہیں زیادہ پاورفل ہیں، یہ دیکھا گیا ہے. جو یہ کہا گیا ہے کہ بھائی 3 دن کے بعد آپ لیں، تو پریکٹیکلی جو تجربہ ہوا ہے کہ اگر وہ مکے کے ہیں تو 1 دن آپ کھائیں گے مگر اس کا اثر 3 دن رہتا ہے. لیکن اگر یہ پتے پرانے ہیں یا بعض ممالک پہ ڈیپینڈ ہے کہ کس زمین پہ اگے ہیں، تو پھر ان کی پاور کم ہے، پھر وہ 1 ہی دن اثر کرتے ہیں. ابھی ہم ڈھاکہ میں تھے محرم میں، تو وہاں سنا کو سونا کے پتے کہتے ہیں. حدیث میں بھی ہے کہ لوگوں کو اس کی ویلیو کا پتہ نہیں ہے. پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنا کے پتوں کے فائدے سارے جو ہیں لوگوں کو پتہ چل جائے
تو یہ سونے سے زیادہ مہنگے ہو جائیں گے. تو بنگالی سے ہی کہتے ہیں سونے کے پتے. تو جب ہم نے خود وہاں یوز کیے تھے تو وہ واقعا بہت پاورفل تھے. جو وہاں بنگلہ دیش میں ہم نے دیکھے کہ وہ 3 دن تک ان کا اثر رہتا تھا. تو یہ دیکھا جائے کہ وہ اگر اس کا اثر 3 دن رہتا ہے تو پھر دوسرے دن یا تیسرے دن نہ لیں. لیکن اگر 1 دن اس کا اثر ہے تو کیلوسٹرول والے حضرات 3 دن کنٹینیو لے سکتے ہیں. جی ہاں. صحیح. اگلا سوال ہے اولاد کے حوالے سے، اور یہ کافی تقریباً جو ہے وہ بار بار اس چیز کی شکایت آ رہی ہے کہ اولاد نہیں ہے. کئی سال ہو چکے ہیں شادی ہوئے ہوئے، مگر جو ہے وہ تمام ٹیسٹ وغیرہ بھی بعض لوگ کرا لیتے ہیں، دونوں طرف اوکے ہوتا ہے کہ معاملات ٹھیک ہیں، پھر اولاد نہیں ہو رہی، جس سے کافی ڈپریشن بڑھ جاتے ہیں فیملی میں. کیا کیا جائے اس کا؟ اولاد کے لیے طب اہل بیت میں تقریباً 2-3 دوائیں جو ہے موجود ہیں. ایک کا نام کور ہے. یہ جس کا نام کور ہے اس میں چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ بیٹا ہی ہو، اور اگر مردانگی کوئی بھی کمزوری ہے جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی ہے تو یہ کور جو طب اہل بیت کی دوا ہے اس سے وہ کمزوری دور ہو جاتی ہے اور اولاد ہو جاتی ہے. اور دوسری دوا جو ہے وہ جزر ہے، وہ بھی طب اہل بیت میں ہے. تو اس میں جو ہے تجربے سے ثابت ہوا ہے کتنے مریضوں کو دی گئی، تو جن میں پہلے ٹیسٹ میں تھا کہ بھی آپ کو کبھی اولاد نہیں ہو سکے گی، ڈاکٹروں نے جواب دیا تھا. تو ایک ہی ڈبیا لینے کے بعد جب انہوں نے ٹیسٹ کرایا تو کہا کہ یہ تو معجزہ ہو گیا، اب تو آپ کو اولاد ہو سکتی ہے. آپ نے کیا استعمال کیا؟ تو ایک جزر ہے یہ دوائی کا نام، اور دوسری دوائی کا نام کور ہے. اس میں سارے نیچرل ہربس ہیں. اور اگر اولاد جو ہے اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ خاتون میں یعنی بیوی میں کمزوری ہے تو اس کے لیے بھی 3 دوائیں جو ہیں طب اہل بیت میں دی جاتی ہیں. تو ایک دوائی جو ہے وہ آمادگی رحم ہے کہ بعض خواتین میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے، کچھ پرابلمس ہوتے ہیں تو وہ سارے پرابلمس ختم ہو جاتے ہیں. یا مثلا سسٹ وغیرہ اگر ہے تو اس کے لیے الگ دوائی ازخر دی جاتی ہے. سسٹ اکثر جو ایلوپیتھی میں سسٹ کا پرابلم یہ ہے کہ اکثر وہ نکال کے پھینک دیتے ہیں، مثلا بجائے اس کی ٹریٹمنٹ کم ہوتی ہے اگر سسٹ خطرناک ہو. لیکن طب اہل بیت میں بہت سارے پیشنٹ الحمدللہ شفا پا چکے ہیں. صرف 3 مرتبہ ازخر ایک دوائی کا نام ہے استعمال کرنے کے بعد سسٹ ہو یا کوئی بھی انفیکشن ہو، جو زنانی بیماریاں تقریباً تمام جو زنانی بیماریاں ہیں اس دوا کا واقعاً یہ معجزہ ہے کہ 1 ڈبیا یا 2 یا 3 ڈبیا استعمال کرنے کے بعد جو ہے خاتون کو ان خطرناک موذی بیماریوں سے نجات ملتی ہے. جی ہاں. صحیح. قبلہ ایک اور سوال ہے کہ منہ کے اوپر سوجن ہے، چہرے کے اوپر جو ہے فیس کے اوپر سوجن ہے، اور اس کی وجہ سے سانس لینے میں کافی دشواری محسوس کی جا رہی ہے، کیا کریں اس کا؟ جی ہاں، یہ منہ کی سوجن کا ایک سبب خون کی خرابی ہو سکتا ہے. البتہ اس کا اصل کاز ڈھونڈنا پڑے گا کہ کیوں ہو رہا ہے. اس میں انفیکشن بھی ہو سکتا ہے، خون کی خرابی بھی ہو سکتی ہے. سویلنگ کیوں ہے؟ سویلنگ کے لیے پروپولس بھی اس مریض کو دینا چاہیے. اگر انفیکشن ہے تو جامع امام رضا علیہ السلام شہد کے ساتھ دینا چاہیے. اور ایک دوائی اہل بیت ہے خون کو صاف کرنے والی، صاف کنندہ. تو انشاءاللہ اگر یہ 3 دوائیں ساتھ دی جائے تو خود سنا کے پتے بھی خون کو صاف کرتے ہیں، ان کو بھی دیا جائے تو انشاءاللہ یہ سوجن بھی ختم ہو جائے گی. اور جو اصل ریزن ہے کہ کس وجہ سے سوجن، اور سانس میں اگر تکلیف ہے تو سانس کی تکلیف کے لیے حتیٰ کہ دمہ کے مریضوں کو بھی یہ دوائی دی گئی. تو بہت پاورفل دوا اہل بیت میں ہے. طب اہل بیت میں کاشم، ابھی کئی مریض انگلینڈ سے بھی تھے جو ساری دوائیں استعمال کر رہے تھے مگر رات کو سانس لینے میں انہیں بہت تکلیف ہو رہی تھی. وہ دوائی انہیں کاشم مل گئی تو وہ دعائیں دے رہے تھے کہ صاحب ہم اب آرام سے سو سک رہے ہیں.
تو کاشم بہت پاورفل دوا ہے سانس کی بیماریاں اچھا یہاں پر قبلہ ایک اور تھوڑا سا اس میں ایک اضافہ کروں گا تاکہ اس کا بھی جواب لے لوں. اگر بچہ کم عمر ہو, مطلب 1-2 سال کا ہو, جو کہ اس کو اتنے شعور نہ ہو کہ اس کو کھانا ہے, اس کو صفوف کو وہ تھوک دے, تو کس طرح دیں اس کو؟ یہ کاشم جو ہے پاؤڈر ہے جی ہاں, اور اس کو جو ہے شہد کے ساتھ ملا کے دیتے ہیں. تو اس کا جو بچہ اگر 2 سال کا 3 سال کا تو وہ ایک چنے سے آدھا دیتے ہیں, اگر اور چھوٹا ہے تو گندم کے دانے کے برابر دیتے ہیں, اس کا ڈوز کم کر دیتے ہیں, 1/4 کر دیتے ہیں اگر بچہ چھوٹا ہے. تو وہ شہد کی طرح وہ میٹھا ہے, بچہ آرام سے کھا لے گا. کوئی کیپسول ٹیبلٹس نہیں ہے. اکثر دوائیں جو ہے یہ معجون کی طرح, بس اس کے ٹیبلٹس اور کیپسول بھی بنائے ہیں وہ ہیں لوگوں نے, لیکن اکثر جو ہے پاؤڈر فارم میں ہے تو شہد کے ساتھ دی جاتی ہے. صحیح. قبلہ ٹی بی کی شکایت کی ہے. جی ہاں, ٹی بی کے لیے الحمدللہ زبردست نسخہ جو ہے امام رضا علیہ السلام کا, جامع امام رضا. پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے اہل بیت کی اکثر روایتیں ملتی ہیں کہ ہر مومن کے گھر میں گویا یہ رکھنا چاہیے دوا, کیونکہ اب جو کلینیکل ٹرائل ہوا ہے ماشاءاللہ تو اس میں تقریباً 45 بیماریاں جو ہے وہ جامع امام رضا کے ذریعے سے ختم ہو گئی ہیں. یعنی واقعی یہ معجزے کی دوا ہے, ہر گھر میں ہونا چاہیے. اس میں ٹی بی بھی ہے, پیرالائز بھی ہے, بہت خطرناک بیماریاں جامع امام رضا کے ذریعے سے ختم. اسی لیے اہل بیت کے ہاں جب بھی امام ہمارے ائمہ معصومین کے پاس مریض جاتا تھا, پہلا سوال کرتے تھے کہ آپ کے پاس گھر میں جامع امام رضا نہیں ہے. یعنی اتنی پاورفل دوا ہے کہ اگر آپ رکھ لیں تو 45 بیماریاں آپ کے گھر سے نکل جائیں گی. پانی صرف بدلنا ہوتا ہے, چھوٹے سا ایک دانے کے برابر یہ چیز ہے. پانی جو ہے سونف کا پانی, یعنی 2 گلاس سونف کا پانی ابالیں تاکہ 1 گلاس بنے, اور رات کو ایک ہی مرتبہ ڈوز لینا ہوتا ہے. جس میں ٹی بی کے مریض, ایسے مریض ٹھیک ہو چکے ہیں, خود ہم نے بھی ایک مریض کو دیا تھا, 10 سال سے مریض تھا کراچی میں, اور بیچارہ دونوں اسپتالوں میں چکر لگاتا رہا, پیسے بھی بہت خرچ کیے, اور خون کی الٹیاں نہیں رکتی تھی. امام رضا علیہ السلام کے نسخے سے 3 دن میں الحمدللہ اس کی خون کی الٹیاں رک گئی اور بہت اس سے آرام ملا. تو ٹی بی کے لیے جامع امام رضا سونف کے پانی کے ساتھ دیتے. جی ہاں صحیح. ایک آخری سوال ہے کہ ہارٹ پرابلم ہے, کچھ رگیں جو ہے وہ دل کی بند ہیں, اس کا کیا کیا جائے؟ جی ہاں, دل کی بیماریوں کے لیے جیسے پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ ایپل, ایسے مریضوں کو ناشتے میں ایپل لینا چاہیے, اور ایپل ونیگر بھی لینا چاہیے. اس سے بھی دل کی رگیں جو بلاک ہو گئی ہیں یا خطرہ ہے بلاک ہونے کا وہ کھل جاتی ہیں. اور اجوا کھجور جو ہے اس کی گٹھلی کا یہ معجزہ سامنے آیا ہے, جب بڑے کچھ مشہور لوگ جو ہے وہ آپریشن سے بچ گئے اور اجوا کھجور کے پاؤڈر سے ان کے دل کی رگیں کھل گئیں. تو یہ نسخہ بہت مشہور ہوا, خصوصاً پاکستان کی ٹی وی پر بھی کئی مرتبہ. تو واقعی اجوا کھجور جو ہے اس کا جو گٹھلی ہے اس کے بہت فوائد ہیں. اور دوسری چیز تو اہل بیت میں ایک دوائی ہے باز کنندے, یعنی رگوں کو بھی, دل کے رگوں کو بھی باز کر لیتی ہے, حتیٰ کہ چھوٹی رگیں, آنکھوں کی بھی اگر بیماری ہے تو وہاں آنکھوں کی چھوٹی رگیں بھی وہ کھول دیتی ہے باز کنندے. تو انشاءاللہ ان چیزوں کے کرنے کے بعد یہ دل کی بیماری ختم ہو جاتی ہے. اچھا, اگر کسی کا بائی پاس ہو چکا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ کیونکہ بائی پاس ہونے کے بعد بھی کبھی آپ دیکھیے دوبارہ پرابلمس ہو جاتے ہیں, تو بہتر یہ ہے کہ وہ احتیاطاً ان چیزوں کا استعمال کرتے. اس کا نقصان تو نہیں ہے, اگر جوا کھجور کی گٹھلی کا پاؤڈر آپ پیئیں گے تو کوئی نقصان نہیں, بلکہ شوگر کے مریضوں کو بھی کبھی فائدہ ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے جو باز کنندے دوا ہے یا سرکہ ہے وہ سالن میں 1-2 چمچ دوپہر میں لے لیں تو اس کا کوئی نقصان نہیں, ایک نیچرل چیز ہے. صحیح. اچھا, تھوڑا سا اور پریکاشنز جوانوں کے لیے جو کہ اب یقیناً
کافی اسٹریس ورک پہ ہوتا ہے لوگوں کو کے ساتھ پرابلمس ہوتی ہے خصوصاً تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر, تو وہ ایک ورک اسٹریس کی وجہ سے, ورک لوڈ کی وجہ سے دل کے مریض ہو جاتے ہیں. تو ان کو ایک پریکاشنز بھی اگر آپ کچھ ان کی خدمت میں پیش کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا. جی ہاں, پریکاشنز میں تو سب سے بہترین پریکاشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا ہے کہ 2 وقت کا کھانا کھائیں اور پرخوری نہ کریں. تو نہ صرف دل کی بیماری بلکہ 80-90% بیماریوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے, 20 سال زیادہ اس کی زندگی بڑھ جاتی ہے اور ہیلتھی زندگی گزارتا ہے. یہ اسپتالوں کے چکر, آپریشنوں کے چکروں سے بچ جاتا ہے. وہی ہے کہ انسان پیٹ پہ کنٹرول کرے. جی ہاں صحیح. قبلہ ایک آخری سوال ہے اور اس سے ہم آج کے موضوع کو متصل کریں گے, کیونکہ ہمارا آج کا موضوع ہے فیملی ڈپریشن, اور اس میں ہم غصے کے اوپر بات کر رہے ہیں, جو اینگر ہے جس کی وجہ سے بہت سارے فیملیز جو ہیں, بہت ساری فیملیز بکھر جاتی ہیں اور دونوں طرف سے جو ہے وہ غصہ دیکھنے میں آتا ہے. تو ایک سوال بھی ہوا ہے کہ جی ڈپریشن ہے اور اس کی وجہ طبیعت میں چڑچڑاپن ہے, غصہ ہے, اس کا کیا, کس طرح اس مزاج کو تبدیل کیا جائے, کیا کیا جائے, حل کیا ہے؟ جی ہاں, ابھی ہم اصل ٹاپک پہ آ رہے ہیں کہ جیسے حدیث پاک پر ہم گفتگو کر رہے تھے کہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. حضرت علی علیہ السلام نقل فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو بدترین بیماری ہے, سب سے خطرناک ترین بیماری, کینسر, ٹی بی, سب سے وہ بے عقلی ہے, عقل کا کم ہونا ہے. یہ ایسی بیماری ہے جس سے دنیا آخرت انسان کی برباد ہو جاتی ہے. ایک نہیں بلکہ کم عقلی, عقل کا کم عقل ہونا ہزارہ بیماریوں کا سبب ہے, ہزارہ پریشانیوں کا سبب ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ طب اہل بیت کی خوبی یہ ہے کہ ہمارا پہلا چیپٹر کیا ہے کہ عقل کو قوی کر دیں, عقل کو مستحکم کر دیں, تو ہزارہ بیماریوں سے بچ جائیں گے اور ہزارہ ٹینشن اور ڈپریشن سے بچ جائیں گے. لہذا نئے سامعین کے لیے یہ بہت اہم ہے, کیونکہ سب سے قیمتی چیز جو آپ کے پاس ہے عقل ہے. بلکہ گزشتہ درس میں یہ بھی حدیث بتائی گئی, جس کے پاس دین نہیں ہے یعنی اس کے پاس عقل نہیں ہے, جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے. یعنی عقل اور دین الگ چیز نہیں ہے. انسان جو ہے عقل جب کم ہوتی ہے تو انسان زندگی دنیا کی برباد کرتا ہے, اور جب عقل کم ہوتی ہے تو آخرت کی زندگی بھی برباد کرتا ہے. صحیح. تو عقل کو قوی کرنا یہ انسان کا مقصد حیات ہونا چاہیے. صحیح. ہم علم کیوں حاصل کرتے ہیں؟ تاکہ عقل قوی ہو جائے, کامل ہو جائے. ہم عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہمارا عقل جو ہے وہ کمزور نہ رہے. عقل کو قوی کرنا انسان کا مقصد ہونا چاہیے, مقصد حیات ہونا چاہیے. اور ہم چند روز پہلے سے گوگل پر ہم گئے کہ عقل وزڈم کو طاقتور کرنے والی کتنی چیزیں ہیں, کتنے اعمال ہیں. تو واقعاً ہمیں تھوڑی سی حیرت ہوئی, یعنی گوگل میں تو پوری دنیا ہوتی ہے, تو ہمیں بہت کم چیزیں ملی جو آج کی دنیا, سائنس کی دنیا, علم کی دنیا, ہزاروں یونیورسٹیاں ہیں, ہزاروں کالجز ہیں, ہزاروں لاکھوں کروڑوں سائٹس ہیں, اور جو ملی بھی چیزیں عقل کو قائم کرنے والی, عقل کو بڑھانے والی, وزڈم کو بڑھانے والی, وہ وہی چیزیں ملی جو علم وحی پروردگار سے ہیں, یعنی تورات سے ملی, انجیل سے ملی. کہیں اور سے کوئی چیز پاورفل نہیں ملی جس سے انسان کی عقل پاورفل ہو جائے. حافظے کو بڑھانے والی آپ کو ہزاروں چیزیں گوگل میں مل جائیں گی. مثلا جو ایک اچھی چیز ملی مجھے گوگل سے کہ وزڈم کو کیسے طاقتور کریں, کیسے پاورفل بنائیں, یہ بائبل سے ایک آیت ملی کہ behold the fear of the Lord that is wisdom, یعنی اللہ کا فیئر جو ہے, خوف خدا جو ہے, یہی عقل ہے اصل میں. اور پھر اس نے تشریح بھی کی کہ فیئر آف گاڈ کیا ہے, ڈیپ ریسپیکٹ فار گاڈ, یعنی اللہ کی جب ہم عزت زیادہ کریں گے تو پھر ہم گناہ نہیں کریں گے. یہی اصل وزڈم ہے
کیونکہ پہلے ہماری گفتگو ہو چکی ہے کہ وہ چیزیں جو عقل کو برباد کرتی ہے، عقل کا خون کرتی ہے، وہ گناہ ہے، اللہ کی مخالفت ہے. اور جو انسان جتنا عقل مند ہوگا وہ اتنی خدا کی اطاعت کرے گا. عقل کے دشمن کون ہے؟ گزشتہ دروس کا ایک مختصر خلاصہ نئے ناظرین کے لیے کہ شہوتیں جتنی بھی ہیں وہ عقل کی دشمن ہیں، عقل کو نابود کرتی ہیں. کھانے کی شہوت، دیکھنے کی شہوت، پینے کی شہوت، سیکس کی شہوت، اگر ان پر کنٹرول نہیں ہے تو انسان کی عقل کم ہے. جتنا کنٹرول ہے اتنی عقل زیادہ ہے. اسی طرح سے زیادہ بولنا، یہ اس سے عقل کم ہوتی ہے، کم بولنے سے عقل بڑھتی ہے. اسی طرح سے جو ہے تکبر اور عجب، اس سے عقل کم ہوتی ہے. تواضع احترام سے عقل بڑھتی ہے. فانی چیزوں سے محبت سے عقل کم ہوتی ہے. اور بقا، جن چیزوں کو فنا نہیں ہے ان سے محبت سے عقل بڑھتی ہے. دنیا کی طمع اور لالچ سے انسان کی عقل کم ہوتی ہے. اور لالچ اور دنیا کی طمع جتنی کم ہو جائے اتنی انسان کی عقل بڑھتی ہے. احتمال جتنا زیادہ کریں، ورڈز پاسبلٹیز کو جتنا زیادہ دیکھیں گے، شاید یہ ہو جائے، شاید یہ ہو جائے، وہ انسان اتنا عقل مند ہوتا ہے جو احتمال زیادہ دے. ورڈز پاسبلٹیز پر زیادہ غور و فکر کرے، صرف ایک طرف نہ دیکھے، چاروں طرف دیکھے. ورڈز پاسبلٹیز پہ زیادہ فکر کرے، یعنی فکر ہی سے احتمال کی طرف توجہ ہوگی، اس سے عقل بڑھتی ہے. جو فکر نہیں کرتا، احتمال نہیں دیتا، اس کی عقل کم ہوتی ہے. اسی طرح سے جو بے وقوف انسان ہے وہ کبھی نصیحت کی باتیں سننا پسند نہیں کرتا، اس سے عقل کم ہوتی ہے جو نصیحت کی باتیں نہ سنے. اور جو عقل مند، جس سے عقل بڑھتی ہے، وہ نصیحت کی باتیں سننے سے. اور جو بے وقوف ہوتا ہے اس کی نظر میں امنیت کی فکر نہیں ہے کہ امنیت کتنی اہم چیز ہے، یا انسان کی جان کی حفاظت، یا انسان کے بچوں کی حفاظت، یا انسان کی عزت کی حفاظت، یا انسان کی غیرت کی حفاظت. جو بے وقوف ہوتا ہے ان چیزوں کی طرف اہمیت نہیں دیتا، اس کی اہمیت پیسے کو زیادہ اہمیت دیتا ہے. اور پیسہ تو آ جاتا ہے لیکن جان بھی اس کی چلی جاتی ہے، عزت بھی اس کی چلی جاتی ہے، خاندان بھی اس کا چلا جاتا ہے. لیکن جو عقل مند ہے وہ سب سے پہلے امنیت کو دیکھتا ہے کہ میں وہاں زندگی بسر کروں جہاں میں امن سے رہوں، میرے خاندان امن سے رہے، میں عزت سے رہوں. امنیت کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے بجائے اس کے کہ پیسے کی طرف. اور بے وقوف ہمیشہ بے رحم ہوتا ہے. بے رحمی سے عقل کم ہوتی ہے. انسان پہ رحم کرنا، مخلوق خدا پہ رحم کرنا، حیوانوں پہ رحم کرنا. جو بے وقوف ہوتا ہے وہ ہمیشہ بے رحم ہوتا ہے. مگر جو عقل مند ہوتا ہے وہ ہمیشہ رحم کرنے والا ہوتا ہے. اور بے وقوف کی جو دوسری حدیث میں شناخت ہے کہ وہ ہمیشہ بزدل ہوتا ہے. بے وقوف یعنی بزدلی خود عقل کی کمی ہے. لیکن جو عقل مند ہوتا ہے وہ ہمیشہ شجاع اور بہادر ہوتا ہے. اب یہاں یہ ناظرین کے لیے کلیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ شجاعت سے مراد کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو پہلوان لڑ رہے تھے اور کشتی ہو رہی تھی، لوگ جمع تھے. تو ایک نے دوسرے کو گرا دیا. رسول خدا نے پوچھا بھئی کیا ہو رہا ہے؟ کہا قبلہ یہ پہلوان ہے، ان کا مقابلہ ہو رہا. تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست حدیث کہی. فرمایا وہ انسان پہلوان نہیں ہے جو دو تین کو گرا دے. پہلوان شجاع وہ ہے جو اپنے غصے پہ کنٹرول کر لے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پہلوان حقیقی وہی باڈی بلڈر ہے، حقیقی پہلوان وہی ہے، بریو وہی ہے، شجاع وہی ہے جو انسان اپنے
غصے پہ کنٹرول کر لے وہی شجاع ہے. جو غصے پہ کنٹرول نہ کرے وہ انسان بہادر پہلوان نہیں. اب کیونکہ فیملی پرابلم اور اس کی وجہ سے جو ٹینشن ہوتا ہے ہم اس مرحلے پہ پہنچ چکے ہیں, اور یہ چوتھا مرحلہ ہے کہ ہم عقل کے ذریعے سے کس طرح سے ڈپریشن اور ٹینشن جو میاں بیوی کے درمیان کریٹ ہوتا ہے اس کو ہم ختم کریں. صحیح. اچھا قبلہ, یہاں پر قبل اس کی گفتگو شروع ہو, اس کی جڑوں تک میں چاہوں گا کہ وہاں سے بالکل شروع سے اس کے اوپر بات کی جائے کہ آخر اینگر بیچ میں یا بد اعتمادی یا چڑچڑا پن یہ ڈیولپ کیوں ہوتا ہے, اس کے کازز کیا ہیں, اس کے اوپر بھی ذرا دیکھ لیں ہم. انشاءاللہ آج جو ہم اس کی جڑ کو پکڑیں گے, کیونکہ جب تک جڑ کو نہ پکڑیں تب تک بیماری ختم نہیں ہوتی. صحیح. اب آپ دیکھیے یہ خود ایک ہر بچہ ہر جوان جانتا ہے کہ عقل مند اور بے وقوف میں کیا فرق ہے. عقل مند کو اگر پتہ چل جائے مجھے ٹی بی ہے فوراً وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا, اس کا علاج کرائے گا. عقل مند کو پتہ چل جائے مجھے بخار ہے فوراً اس کا علاج کرے گا. شریعت کا بھی حکم ہے کہ آپ فوراً علاج کریں, جو بھی اویلیبل علاج ہے اور صحیح علاج ہے وہ آپ کریں, حکم ہے شریعت کا بھی. تو اب اگر کسی انسان کو پتا ہے کہ میرے اندر غصہ ہے اور وہ اس کا علاج نہیں کر رہا ہے تو یہ خود ایک دلیل ہے اس بیچارے کی عقل کم ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ بیماری خود غصہ ایک بیماری ہے, خطرناک بیماری. غصے کو ہم لوگ معمولی سمجھتے ہیں, بخار ہو گیا کھانسی ہو گئی فوراً اسپتال پہنچ جاتے ہیں, مگر کتنے لوگ ہیں جو 50 سال سے غصہ لیے پھر رہے ہیں مگر انہیں کوئی فکر نہیں ہے کہ بھائی اس کا علاج کریں. غصہ بہت خطرناک ہے, بلکہ کتنے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے غصے کی لیول کیا ہے. دیکھیے غصہ چیک کرنے کے لیے ہر انسان ایک تھرمومیٹر بنا سکتا ہے. دیکھیے تھرمومیٹر کیا ہے, پہلے غصے کی لیول کم ہوتی ہے مگر ایک مرتبہ غصہ بڑھتا ہے اور غصہ یہاں تک بڑھتا ہے کہ آپ کا ہاتھ چلتا ہے. پہلے زبان چلتی ہے, اب آپ کا ہاتھ چلتا ہے. اب یہ آپ اٹیک کے موڈ میں آ گئے, آپ حملے کے موڈ میں آ گئے. چلو اس سے بھی یہ خطرناک غصہ اور آگے بڑھتا ہے جہاں ٹوٹل انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے. انسان قتل بھی کر سکتا ہے, دوسرے کو بھی مار سکتا ہے, خود کو بھی مار سکتا ہے. تو فرمائیے آپ. بالکل. اب یہ ہر انسان نے ٹیسٹ کرنا ہے کہ میرے غصے کی لیول کیا ہے. وہ غصہ جہاں انسان کسی کو قتل بھی کر سکتا ہے, خود کو بھی مار سکتا ہے, اپنے محبوب ترین بیٹے کو بھی قتل کر سکتا ہے, بیوی کو بھی قتل کر سکتا ہے. یہ غصہ جو ہے دیوانگی ہے, دیوانہ ہو جاتے انسان, ٹوٹل اس کی عقل ختم ہو جاتی, ٹوٹل اس کے برین پر شیطان کا قبضہ ہو جاتا ہے. یہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ یہ لیول جو ہے غصے کی, البتہ سیکنڈ لیول, میں نے تو لیولز بہت زیادہ ہے مگر میں نے کہا کہ ایک غصہ یہ ہے کہ بھائی بس آپ چیخ رہے ہیں, ایک مرتبہ کہ نہیں آپ کا ہاتھ چل رہا ہے, اور تیسرا یہ کہ اصلاً آپ کا عقل ختم ہے, عقل ختم ہو گئی. اب آپ وہ وحشیانہ حرکتیں کریں گے جو ایک حیوان کرتا, بلکہ اس سے بھی خطرناک, قتل کر سکتے ہیں, گالی دے سکتے ہیں, خود کو مار سکتے ہیں. تو یہ کتنی خطرناک بیماری ہے. یہ کینسر تو ایک بندے کو مارے گی, غصہ تو ہزاروں کو. یہ سیکنڈ ورلڈ وار, یہ فرسٹ ورلڈ وار, یہ ان پاگل حکمرانوں کے غصے کا نتیجہ تھا. چند حکمران جو غصے پہ کنٹرول نہیں کرتے تھے, ان کی وجہ سے لاکھوں لوگ مر گئے, لاکھوں شہر ملک تباہ ہو گئے. تو یہ غصہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. مگر کتنے لوگ ہیں بیچارے جو غصہ لیے پھر رہے ہیں اور انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے, علاج کی پرواہ. اس سے ہوتا کیا ہے, اس سے کس طرح کے ہارمونز جنریٹ ہوتے ہیں, کیا جسمانی طور پہ صحت کس طرح افیکٹ ہوتی ہے؟ اب دیکھیے نا, غصہ ایک بیماری ہے. میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے, جب محبت ہوتی ہے تو لڑتے کیوں ہیں؟ ہاں جی, ایک دوسرے پہ سیکریفائس بھی دیتے ہیں, یہ لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟
یہ کیا ہے کہ دونوں کی انٹینشن اچھی ہوتی ہے، دونوں ایک دوسرے کو لائک کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، تبھی تو شادی کرتے ہیں اور محبت بھی ہو جاتی ہے. لیکن انٹینشن، نیت ان کی اچھی ہوتی ہے، انٹینشن کافی نہیں ہے جب تک کہ انفارمیشن نہ ہو کہ غصہ ہے کیا. انٹینشن میاں بیوی کی اچھی ہوتی ہے، مل کے رہنا چاہتے ہیں، بچوں کی دیکھ بھال کرنا چاہتے ہیں، اچھی زندگی، مگر ان بیچاروں کو انفارمیشن نہیں ہوتی، ایموشن کی انفارمیشن جب تک انسان کے پاس نہ ہو انسان کبھی ڈپریشن سے بچ نہیں سکتا. دیکھیے تقریباً 10 سے 15 ایموشنز ہیں اور یہ اتنے خطرناک ایموشن ہیں، ان میں سے کوئی ایموشن بھی اگر آپ پر کنٹرول کر لے تو آپ کی زندگی کا سکون برباد، آپ کی فیملی لائف برباد، آپ کے بچے برباد، آپ قاتل بھی بن سکتے ہیں، آپ بدماش بھی بن سکتے ہیں، بدبخت بھی. اگر ایک ایموشن بھی آپ پر کنٹرول کر لے. غصہ ایک ایموشن ہے اور بہت طاقتور ایموشن ہے، بہت پاورفل ایموشن ہے. اگر اس پر کنٹرول نہ کیا جائے، اگر اس سے مینیج نہ کیا جائے، غصے کو مینیج کرنا، اگر مینیج نہ کیا جائے تو حدیث پاک میں کہ الغضب نار، غصہ ایک آگ ہے، آپ کو بھی جلا دے گی، میاں بیوی کے ریلیشن کو بھی جلا دے گی، دو خاندانوں کی عزت کو بھی جلا دے گی. آگ ہے، آگ ہے. اب اسے کیسے کیا جائے؟ اصل میں وہی انفارمیشن جسے علم کہتے ہیں. اہل بیت میں اسی لیے حکم ہے کہ عقل کو طاقتور بنائیں. کیسے طاقتور بنائیں؟ جب عقل طاقتور ہوگی تبھی آپ غصے پہ کنٹرول کر سکیں گے. دیکھیے اللہ پاک نے آپ کو کیا کیا چیزیں عطا کی ہیں، پہلے ان سب کو سمجھے. کیا کیا اللہ نے ایموشن دیے ہیں اور اس کو کیسے استعمال کیا. اسی انفارمیشن، اسی کا علم ہے، اسی کو علم کہتے ہیں. یہی معرفت النفس کا علم ہے جو فرمایا اسے حاصل کرو تو ڈپریشن ختم ہو جائے گا. اگر معرفت النفس کا علم طب اہل بیت میں اس پہ بہت زور دیا گیا ہے تو آپ اچھی زندگی گزاریں گے اور سکون کی زندگی گزاریں گے، کامیاب زندگی. اب دیکھیے ایک فیکلٹی جو اللہ پاک نے دی ہے، فیکلٹی آف وزڈم، اور طب اہل بیت کا کام ہے کہ اسے طاقتور بنا. صحیح. اسے طاقتور بنایا سارے پرابلم آپ کے سالو ہو جائیں گے. اگر یہ کمزور ہے تو پھر ہر چیز کمزور ہو جائے گی. دوسری فیکلٹی آف اینگر ہے، یہ ہر انسان کے اندر ہے، عالم ہو جاہل ہو سب کے اندر ہے، فیکلٹی آف اینگر. اور تیسری چیز ہے فیکلٹی آف سیکس. یہ بھی بہت خطرناک، بہت پاورفل ایموشن ہے. اگر اس پہ بھی کنٹرول نہ کیا جائے تو انسان ایک وحشی درندہ بن جاتا ہے. اور چوتھی فیکلٹی ہے ٹیمپٹیشن، ٹیمپٹیشن کی فیکلٹی یا وہم کی فیکلٹی. یہ ٹوٹلی 4 بڑی فیکلٹیز ہیں. پھر ان کی برانچیں بہت زیادہ ہیں کہ آگے بات کریں گے، لیکن آج یہ 4 فیکلٹیز کو سمجھنا ہے. فیکلٹی آف وزڈم، عقل کی فیکلٹی، فیکلٹی آف اینگر، غصے کی فیکلٹی، فیکلٹی آف سیکس، سیکس و شہوت کی فیکلٹی، فیکلٹی آف ٹیمپٹیشن، وہم کی فیکلٹی. اب یہ ہے معرفت النفس. اگر ان 4 چیزوں کو ہم نے سمجھ لیا اور 4 چیزوں کا صحیح استعمال کیا تو یقیناً ہم بہترین زندگی گزاریں گے، ہزارہا مصیبتوں سے آزاد، ہزارہا بیماریاں چاہے ذہنی ہو، سائیکولوجی ہو، جسمانی ہو، ان سے محفوظ رہیں گے. اب طب اہل بیت کا یہ کام ہے کہ بھائی فیکلٹی آف وزڈم کو پاورفل بنائیں، اس کے انڈر میں فیکلٹی اینگر بھی ہو، اس کے انڈر میں فیکلٹی آف سیکس بھی ہو، اس کے انڈر میں فیکلٹی آف ٹیمپٹیشن بھی ہو، تو انسان کو پرفیکشن ملے گی. یہ فیکلٹی بھی ضروری ہے، انشاءاللہ ایک ایک پر گفتگو ہوگی. ٹھیک ہے
ہماری گفتگو کا سلسلہ آپ کے ساتھ جاری و ساری رہے گا. ہمارے پاس ایک مختصر سی بریک کا وقت ہوا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو یہ جو آپ نے پوری ایک لسٹ دی ہے کہ کس طرح سے ان تمام چیزوں کو فیکلٹی آف وزڈم کے تابع کیا جائے اور اس کی روشنی میں ایک صحیح رائٹ پاتھ کے اوپر چلا جائے تو انسان کی زندگی جو ہے وہ یہیں پہ جنت کی طرح تبدیل ہو جائے گی. اس کے اوپر بات کریں گے مختصر سی بریک کے بعد. محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته واتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله. جی ناظرین, ایک مختصر سی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید جہانگیر شاہ کاظمی صاحب. آپ کو قبلہ پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہیں گے, اور جہاں پر ہم نے بریک پر جانے سے پہلے گفتگو کو چھوڑا تھا وہاں سے کنٹینیو کریں گے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ فیکلٹی آف اینگر, فیکلٹی آف سیکس اینڈ فیکلٹی آف ٹیمپٹیشن, اس کو انڈر ہونا چاہیے فیکلٹی آف وزڈم کے, تاکہ اس کی روشنی میں رائٹ پاتھ کا انتخاب کیا جائے اور انسان کی زندگی پرسکون ہو اور دنیا میں اس کا گھر ایک جنت کی طرح مثالی گھرانہ بن جائے. میں چاہوں گا کہ یہاں سے پروگرام کو دوبارہ کنٹینیو کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں, اب دیکھیے ہمارے وجود میں 4 فیکلٹیز ہیں اور یہ ہر انسان کے اندر ہیں. فیکلٹی آف وزڈم جو ہے اللہ نے کافر کو بھی دیا ہے, مسلمان کو بھی دیا ہے, ہندو کو بھی دیا ہے, سکھ کو بھی دیا, ہر ایک کو دیا ہے. لہٰذا عقل جو ہے اس طرح سے 2 طرح کے عقل ہیں. ایک عقل فطری ہے جو ہر انسان کے پاس موجود ہے. آپ کسی سے پوچھیں کہ عدالت اچھی ہے یا بری ہے, کافر بھی کہے گا عدالت اچھی چیز ہے, مشرک بھی کہے گا عدالت اچھی چیز ہے, ہندو بھی کہے گا, مسلمان بھی کہے گا. سب کا جواب ایک کیوں ہے کہ یہ عقل فطری ہے جو اللہ پاک نے سب کو عطا کی ہے. ظلم بری چیز ہے یا اچھی چیز ہے, تو سارے دنیا کے انسان کہیں گے کہ ظلم بری چیز ہے. سب کا ایک جواب کیوں ہے؟ الگ مذہب ہے, الگ قوم ہے, الگ کنٹری ہے. یہ عقل جو ہے فطری ہے, یہ اب سب کے پاس موجود ہے. لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس عقل کے علاوہ ایک عقل اکتسابی ہے. وہ اکتسابی عقل جو ہے وہ آپ بڑھا سکتے ہیں, گھٹا سکتے ہیں علم کے ذریعے سے اور اپنے اعمال کے ذریعے سے. جب آپ کے پاس علم آ جائے گا, انفارمیشن آ جائے گی کہ عقل کیسے بڑھتی ہے اور کن چیزوں سے گھٹتی ہے, تو آپ عمل کریں گے. علم کافی نہیں ہے, آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اگر طب اہل بیت کو دیکھا جائے تو تقریباً 100 چیزیں احادیث نے بتلائی ہیں. 100 کے قریب احادیث و قرآن نے ہمیں بتلایا ہے کہ کن چیزوں سے عقل بڑھتی ہے اور کن چیزوں سے عقل کم ہوتی ہے. دنیا کے کسی دیگر علم میں یہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی. دنیا کی کوئی اور یونیورسٹی آپ کو نہیں پڑھائے گی. یہ قرآن و اہل بیت, قرآن و حدیث پاک سے آپ کو علم ملے گا کہ عقل کیسے بڑھتی ہے, کیسے کم ہوتی ہے. تو جب آپ کی عقل فعال بنے گی, یعنی اب یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ بھائی کم بولو, کم کھاؤ اور احتمال ضرر زیادہ کرو, ورس پاسبلٹیز کو زیادہ دیکھو, یہ جو عقل نظری ہے, تھیوری ہے, جب تک ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے عقل فعال نہیں ہوگی. جب تک کہ ہماری عقل فعال نہیں ہوگی تو غصے پہ کنٹرول نہیں کر سکے گی, وہم پہ کنٹرول نہیں کر سکے گی, شہوات پہ کنٹرول نہیں کر سکے گی. لہٰذا جیسے کہ حدیث پاک میں بتلایا گیا کہ تمام وہ چیزیں جو قرآن و حدیث نے بتلائی ہیں کہ ان چیزوں سے عقل بڑھتی ہے, ہم نے سب پہ عمل کرنا ہوگا اور تمام ان چیزوں کو ترک کرنا پڑے گا جس سے عقل کم ہوتی ہے. تو جب 100% ہم نے عمل کیا قرآن و حدیث کی ان باتوں پر
جو عقل کے بارے میں ہے تو ہماری عقل فعال ہو جائے گی. اب یہاں ایک نقطہ میں عرض کروں، دیکھیے مشکل یہ ہے کہ آج تک آپ نے کسی مسجد میں سنا دعا پڑھتے ہوئے لوگوں نے التماس کیا ہو مولانا کو کہ مولانا دعا کریں کہ اللہ ہماری عقل کو کامل کر دے؟ جی موسوی صاحب، اکثر یہی دعا ہوتی اللہ ہمارے رزق کو زیادہ دے، اللہ ہمارے مریضوں کو شفا دے، لیکن یہ کبھی سننے کو نہیں ملتا کہ دعا ہم ایسے مانگے کہ اے اللہ، اے ہمارے مولا ہماری عقل کو کامل کر دے، ہماری عقل کو بڑھا دے. لوگ پیسہ اللہ سے مانگتے ہیں، اولاد اللہ سے مانگتے ہیں، صحت مانگتے، مگر عقل کا سوال ہی نہیں ہے. لہذا عمریں گزر جاتی ہیں، عمریں 60-70 سال، مگر ہم ان چیزوں کی تلاش میں نہیں ہیں کہ جن سے عقل بڑھتی ہے. 60 سال کے ہو گئے، 70 سال کے ہو گئے، ڈاکٹر ہو گئے، پی ایچ ڈی، ایک نہیں 2 PhD کر لی، FRCS ہو گئے، مگر ابھی تک ہم نے یہ نہیں معلوم کیا کہ کن چیزوں سے عقل طاقتور ہوتی ہے. اب پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت زبردست حدیث جس پہ ہر انسان کو عمل کرنا چاہیے تاکہ ان کی عقل بڑھ جائے. عقل غذا سے بھی بڑھتی ہے، عقل اعمال سے بھی بڑھتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دن میں نیند کی 5 قسم ہے، نیند کی قسمیں 5 ہیں. کچھ ایسی نیند ہے کہ اس وقت پہ اگر انسان سوئے تو اس کی عقل بڑھ جاتی ہے، یعنی بغیر پیسے کے سو کر آپ عقل بڑھا بھی سکتے ہیں اور غلط ٹائم پر سو کر آپ اپنی عقل گھٹا بھی سکتے ہیں. اب دیکھیے اگر ہم واقعا 90% لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ کس وقت کی نیند سے عقل بڑھتی ہے اور کس وقت کی نیند سے عقل گھٹتی ہے. حالانکہ ڈاکٹر ہو گئے، ہم کیمسٹ ہو گئے، فارمیسسٹ ہو گئے، لیکن جو اصل چیز عقل ہے اس کے بارے میں ہم نے تحقیق نہیں کی کہ عقل کس سے بڑھتی ہے. اب ذرا غور سے سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بین طلوعین، یعنی نماز فجر سے لے کر سورج نکلنے وقت تک، فرمایا یہ سونا جو ہے، عین سے کہا یہ ایلولا ہے. فرمایا اس سے کیا ہے، اس ایلولا یہ بہت بری نیند ہے. اس سے جو اللہ پاک کی طرف سے نعمتیں آپ کو ملنے والی ہیں، اگر آپ سوتے رہے تو وہ نعمتوں سے آپ محروم ہو جائیں گے. آپ کو پتا ہے کہ قرآن مجید میں ذکر ہے من و سلوہ کا. من و سلوہ یہ اللہ پاک کی طرف سے بنا ہوا ایک پرندہ آتا تھا اور ایک میٹھا سا حلوہ آتا تھا بنی اسرائیل کے لیے، مگر کس وقت آتا تھا؟ یہ نماز فجر کے بعد آتا تھا. اور بنی اسرائیل جو تھے وہ اس وقت سونے کے عادی تھے، وہ سونا چاہتے تھے اس وقت، کیونکہ وہ اٹھتے نہیں تھے، وہ سوتے تھے. بس جیسے نماز فجر بھی قضا ہو گئی اور اس وقت وہ اٹھتے نہیں تھے، جو اکثر آج ہم لوگ کرتے ہیں، ہم ایلولا کرتے ہیں. اس سے بدبختی ہوتی ہے، رزق واپس چلا جاتا ہے. اسی لیے بنی اسرائیل نے کہا ہمیں بنا ہوا پرندہ نہیں چاہیے، ہمیں حلوہ اللہ کی طرف سے نہیں چاہیے، ہمیں بصل پیاز چاہیے، آلو چاہیے، یہ سبزیاں چاہیے. کیونکہ وہ بدبختی ان کی یہ تھی کہ ان کا ٹائم ٹیبل غلط تھا. وہ ساری رات دیر تک ہماری طرح جاگتے تھے اور نماز فجر کے بعد سے لے کر سورج تک سوتے تھے. نبی پاک فرماتے یہ سونا بدبختی کا سبب ہے، رزق میں تنگی کا سبب ہے. ہزارہا معنوی جو نعمتیں پروردگار اپنے بندوں کو دیتا ہے، حتیٰ کہ دعا جو مستجاب ہوتی ہے اس کا وقت ہی ہے. اچھا اب ہم لوگوں نے کہا ٹھیک ہے اب سورج نکل آیا ایلولا تو اب ہم سو جاتے. نبی پاک فرماتے سورج کے بعد سونا فیلولا ہے، یہ بھی برا ہے، یہ فیلولا ہے. سورج کے بعد سورج نکل آیا، اگر آپ نے سویا آپ کے بدن میں سستی رہے گی، بدن میں بیماریاں رہے گی، سست رہیں گے، تنبل رہیں گے، فٹی کی بیماری، لوگوں کو نیند کے جھٹکے آتے ہیں، یہ فیلولا ہے. سورج جب نکلے اس وقت آپ سورج میں باہر نکلیں، وٹامن ڈی کو لیں اور تاکہ آپ کا بدن صحیح رہے، یہ فیلولا. تو جس وقت سونے سے عقل بڑھتی ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ کیلولا ہے. ایک ایلولا پھر ہوا فیلولا. اب جو
جس سے عقل بڑھتی ہے وہ ہے قیلولہ. پوچھا اللہ کے رسول وہ کس وقت سوئے؟ فرمایا وہ نماز ظہر سے آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ پہلے سو جائیں اور اذان کے وقت اٹھ جائیں. آدھا گھنٹے سے کم 20 منٹ بھی سو سکتے ہیں, 15 منٹ بھی سو سکتے ہیں. فرمایا یہ قیلولہ جو انسان کرے گا اس کی عقل بھی بڑھے گی, حافظہ بھی بڑھے گا. ایک صحابی تھے, وہ کہنے لگے اللہ کے رسول میرا حافظہ بڑا تیز تھا, اب بڑا خراب ہو گیا. رسول خدا کو تو علم غیب ہے. فرمایا پہلے تم قیلولہ کرتے تھے, اب تم نے قیلولہ کرنا چھوڑ دیا, تم دوبارہ قیلولہ کرو. وہ صحابی کہتے ہیں میں نے دوبارہ قیلولہ کیا اور میرا حافظہ دوبارہ صحیح ہو گیا. اب آپ نے دیکھا یہ ہے تیسری نیند, اس سے عقل بڑھتی ہے. اس کے بعد ہے ہیلولہ. اب یہ ہیلولہ کیا ہے؟ ہیلولہ جو ہے نماز عصر کے بعد سونا ہے. فرمایا اس سے عقل کم ہوتی ہے. کوشش کریں کبھی بھی نماز عصر کے بعد نہ سو, یعنی آخری دن ابھی ڈوبنے والا ہے, اس وقت بھی وہ بین طلوعین کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے, اور یہ ہیلولہ ہے, اس سے عقل آپ کی کم ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیے کتنی چیزیں رسول خدا نے ہمیں بتلائیں. جو ہیلولہ جو ہے وہ ہم نے غلط بتایا. ہیلولہ جو ہے وہ عین نماز ظہر کے وقت سونے کا ہے. اگر عین نماز ظہر کے وقت سو جائیں اور نماز ظہر کا وقت گزر جائے تو یہ ہیلولہ ہے, اور اس سے ظاہر ہے کہ آپ نماز فضیلت کے وقت پہ سونے سے محروم ہو جائے. مگر جو عصر کے بعد سونا ہے اور جس سے انسان کی عقل کم ہو جاتی ہے اس سے کہا گیا غیلولہ. یعنی 5 وقت یہ یاد کر لیں. ایک عیلولہ, یہ سونا بھی بین طلوعین ہے, سورج نہیں نکلا, 1000 نعمتوں سے محروم رہیں گے, دعا قبول کا وقت ہے. اس کے بعد ہے فیلولہ, یعنی سورج نکلنے کے بعد اگر آپ سو گئے تو اس میں بھی آپ کا نقصان ہوگا, بدن سست رہے گا, بیماریاں آپ پر حملہ کرے گی. بہترین سونا کیلولہ ہے. کیلولہ کیا ہے؟ نماز ظہر سے 1 گھنٹہ پہلا, آدھا گھنٹہ پہلا, 20 منٹ. اور اس کے بعد ہیلولہ ہے کہ نماز ظہر کے وقت سوئیں. وہ بدبختی ہے, وہ نحوست ہے, نماز فضیلت کا وقت نکل جائے گا. غیلولہ نماز عصر کے بعد سونا ہے, آخری دن کو وقت دن ڈوب رہا ہے یا ختم ہو رہا ہے عصر کے بعد. اس سے عقل کم ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیے کسی دنیا کے مذہب میں یہ چیزیں نہیں بتائی, کیونکہ اسلام آخری دین, اکملت لکم دینکم, یہ کامل دین ہے. ایک ایک چیز بتائی گئی, کس وقت سو جاؤ, کس وقت مت سو جاؤ. حتیٰ کہ اگر کیلولہ آپ کو, جیسے آپ چھٹی دفتر میں بھی کام کریں, 15 منٹ بھی اگر آپ نیند میں چلے جاؤ, بہترین نیند یہ کہ آپ سجدے میں چلے جائیں, تو ضرور نہیں کہ آپ دراز ہو جائیں, یعنی یہ نیپ لینا ہے. اس سے آپ کی عقل میں اضافہ ہوگا اور انشاءاللہ اس سے حافظے میں. اب دیکھیے یہ ایک اہم چیز ہے کہ سونے سے بہت تعلق ہے. سونا اگر آپ نہ سوئیں ٹوٹل آپ کی ہیلتھ تباہ و برباد ہو جائے گی. تو عقل کا بھی سونے سے بہت تعلق ہے. ہمارا جو سونے کا ٹائم ٹیبل اگر درست ہو جائے تو خود بخود نماز تہجد پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے, نماز فضیلت کے وقت پر پڑھنا آسان ہو جائے, کیونکہ یہ مینجمنٹ کی بحث ہے, اس کا تعلق بھی عقل سے ہے, جو انشاءاللہ آگے بات کریں گے. جی ہاں صاحب. صحیح. اچھا قبلہ, غصے کے اوپر بات ہو رہی ہے, فیملی ڈپریشن کی جو ہم ایک چوتھے حصے میں, چوتھے مرحلے میں غصے کے اوپر بات کر رہے ہیں. غصہ بچپن سے کر ایک عادت کے اندر, ایک ہیبٹ کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے. ایک انسان 40 سال سے غصہ کر رہا ہے تو اب وہ ایک عادت بن چکی ہے, اس کے اندر صلاحیت کر چکی ہے. وہ اینگرنس جو ہے اس کو کس طرح سے ختم کرے گا کہ وہ اس کو تبدیل کرنا چاہتا ہے. وہ خود اس سے, بعض لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وہ بعض لوگ خود اپنی اس عادت سے, اپنے اس مزاج سے خود پریشان ہوتے ہیں, مگر وہ اس کو قابو نہیں کر سکتے. جب غصہ آتا ہے تو آتا ہے, پھر وہ غصہ کرتے جاتے ہیں, نقصان کرتے ہیں. کس طرح اتنی پرانی عادت کو تبدیل کیا جائے؟ جی آپ, بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے عادت کو آپ بدل سکتے ہیں, اس لیے کہ آپ انسان ہیں, اشرف المخلوقات ہیں. کوئی عادت بھی جو ہے آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں. آپ دیکھیے حیوان ہے, ایک شیر درندہ ہوتا ہے لیکن اس کی درندگی اصل اس کی فطرت ہے. انسان درندہ نہیں ہے, انسان رحم ہے اس کے دل میں.
انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن اسی حیوان کو بھی جب ٹریننگ دی جاتی ہے تو وہ اپنی حیوانیت کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنی پیٹھ پر ایک انسان کو لے کے گھومتا ہے۔ تو جب ایک شیر درندہ، بھیڑیا درندہ اپنی حیوانیت کو ترک کر سکتا ہے، چھوڑ سکتا ہے، تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے، جس کے پاس عقل بھی ہے، روح بھی، وہ اپنے غصے کو کیوں نہیں چھوڑ سکتا ہے، بشرطے کہ اس کے پاس انفارمیشن ہو۔ پہلی انفارمیشن تو یہ ہونی چاہیے کہ غصے کے نتائج کیا ہے۔ لوگ اسے بہت ہلکا سمجھتے ہیں۔ دیکھیے تقریباً 27 بیماریاں ثابت ہو چکی ہیں سائنٹیفکلی، آپ جا کے سرچ کریں کہ 27 بیماریوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے غصے کی وجہ سے، بلکہ آپ جو ہے اسکین کر کے آپ خود کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ بہت سارے انسٹرومنٹ بھی آ چکے ہیں کہ غصے میں کیا ہوتا ہے۔ زیادہ غصے کرنے کی وجہ سے آپ کا بلڈ شوگر بڑھ جاتا ہے، زیادہ غصے کرنے کی وجہ سے برین ہیمریج ہو سکتا ہے، زیادہ غصے کی وجہ سے آپ کو فالج ہو سکتا ہے، زیادہ غصے کی وجہ سے کتنی بیماریاں ہیں، ہارٹ فیلیور ہو سکتا ہے۔ ایک بیماری نہیں بلکہ 27 بیماریوں کا تعلق جو ہے انسان کے غصے سے۔ پر غصے کی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے، غصے میں آ کر انسان اپنے محبوب ترین انسان کو قتل کر دیتا ہے یا اس کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ یہ غصے کی اتنی خباثتیں ہیں، بلکہ حدیث پاک میں جب انسان غصے میں ہے تو وہ فٹ بال کی طرح شیطان کے پاؤں میں وہ کہیں پر بھی کک مارے اسے پھینک سکتا ہے۔ تو اب غصے کو ختم کرنے کے لیے، عادت کو ختم کرنے کے لیے اس کی جڑ کو پکڑنا ہوتا ہے۔ اور آج یہ بہت زبردست فارمولہ میں عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ اگر اس پہ عمل کرے تو بہت سارے لوگوں کا غصہ ختم ہو سکتا ہے، بڑے آسانی سے ختم ہو سکتا ہے اگر اس جڑ کو سمجھ۔ جڑ کہاں سے ہوتی ہے؟ عادت جو ہے ریپیٹیشن سے ہیبٹ بنتی ہے۔ ہیبٹ کیا ہے؟ یہ ریپیٹیشن سے بنتی ہے۔ ہیبٹ کے پیچھے کیا ہوتے ہیں؟ ایموشن ہوتے ہیں۔ ایموشن کے پیچھے کیا ہے؟ یہ پورا ایک سیریز ہے، اس کو سمجھنا، جڑ تک پہنچنا۔ ہم نے 1000 مرتبہ غصہ کیا، غصہ ہم نے باپ سے سیکھا، ماں نے بھی غصہ کیا، ہم نے ان سے سیکھا، اور ہم نے کبھی اسکول میں ٹیچر سے سیکھا، ماحول سے سیکھا۔ غصہ ہماری عادت ہو چکی ہے، کئی ملین مرتبہ ہم غصہ کر چکے ہیں۔ اب کیسے ختم کریں؟ اب یہ ہیبٹ ہے۔ اب ہیبٹ ختم کرنے کا طریقہ ہے، اس کے پیچھے دیکھیں کیا ہے۔ اب یہ ایموشن ہے، ایک ایموشن ہے جس کی وجہ سے ایموشن کے پیچھے کیا؟ ایموشن کے پیچھے تھنکنگ ہے، ہماری سوچ ہے، اور تھنکنگ کے پیچھے کیا ہے؟ بلیو، ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر ہم غصے کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پہلے بلیو کو بدلنا ہوگا۔ جڑ عقیدہ ہے، بلیو ہے، چینج یور بلیو، چینج یور تھنکنگ۔ جب بلیو بدل گیا تو آپ کی سوچ بدلے گی، جب سوچ بدلے گی تو کیا ہوگا؟ آپ کا ایموشن بدلے گا، جب ایموشن، جذبات بدلیں گے تو آپ کی ہیبٹ بدلے گی۔ اب میں ایک مثال دے دوں، مثلا ہم بچے پہ غصہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے پہ غصہ کریں گے بچہ ہمارا سدھر جائے گا، اس کے اندر غلط عادت ہے، جھوٹ بولنے کی عادت ہے، چوری کی عادت ہے، ہمیں غصہ آ جاتا ہے، ہمارا بیٹا اس کے اندر چوری، ہمارا بیٹا، ہم غصے کے ذریعے سے چاہتے ہیں اس کو ٹھیک کرنا۔ اب یہ ہمارا عقیدہ غلط ہے، ہمارا عقیدہ غلط ہے۔ ہم سمجھتے ہیں غصہ کریں گے بچہ ٹھیک ہو جائے گا، جبکہ ہم غصہ کریں گے کبھی بھی ہمارا بچہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ اب انفارمیشن ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب انفارمیشن آ گئی کہ دیکھو بھائی، یہ سائیکالوجی، اسلامی سائیکالوجی بھی کہتی ہے، حدیث میں بھی یہ موجود ہے، کیا ہے؟ انسان کے اندر 2 طرح کے عقل ہیں، ایک تھنکنگ برین ہے، تھنکنگ، اور ایک ایموشنل برین ہے۔ ایک انسان سوچ کے موڈ میں ہے، سوچ رہا ہے، آپ نصیحت کریں وہ فوراً لے لے گا۔ ایک مطلب انسان غصے میں، ایموشنل برین میں ہے، پھر ایموشنل برین اس کے اوپر ہے۔ جب ایموشن میں انسان آتا ہے تو جو بھی نصیحت کرے وہ بھی آگ کی طرح، اسی لیے حکم ہے کہ جب انسان غصے میں اسے نصیحت نہ کرے، اسے قرآن کی آیت نہ سنائے، حدیث نہ سنائے، بے فائدہ ہے، کیونکہ اس وقت جو اس کا ایموشنل برین کام کر رہا ہے۔ بلکہ بہترین اس میں واجب ہے کہ جب انسان غصے میں آئے ذکر خدا کرے، ذکر خدا ہی اسے غصے سے بچا سکتا ہے، اسے شیطان کے شر سے بچا سکتا ہے، قتل کرنے سے بچا سکتا ہے۔ بہترین ذکر صلوات ہے، صلوات پڑھے، استغفار، لا الہ الا اللہ، اور صلوات بہت بہترین ہے غصے کو کم کرنے کے لیے۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ اب ہم پہلے ہمارا عقیدہ یہ تھا کہ اگر ہم غصہ کریں گے تو
تو ہمارا بچہ ٹھیک ہو جائے گا. جب ہمیں بتایا گیا کہ نہیں بھائی غصے تو کیا ہوگا, جب آپ غصے میں اس کا ایموشنل برین ایکٹیو ہو جائے گا. آپ بچے کو برایا, ڈانٹا, ڈپٹا, تو اس کا تھنکنگ برین تو آپ نے بند کر لیا, کلوز کر لیا, اور اس کو بھی غصہ آ گیا کیونکہ آپ نے اس کی انسلٹ کی. اگر آپ پیار سے بلاتے, جیسے قرآن نے کہا, حضرت لقمان نے دیکھا بیٹا ہمارا غلط کام کر رہا ہے تو کہا یا بنی, اے میرے بیٹے یہ ظلم نہ کر, یہ شرک نہ کر, شرک بہت بڑا ظلم ہے, پیار سے سمجھانا. تو اب ہمارا عقیدہ غلط ہے تو ہم ڈنڈے سے بچے کو سیدھا کرنا چاہیں گے, تھپڑ سے مارنا چاہیں گے تو بچہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. اب میاں بیوی میں جو غصہ آتا ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ مثلا میاں جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے بیوی کے اندر خراب عادت ہے, میں غصہ کروں گا تو ٹھیک ہو جائے گا, یا بیوی زبان درازی کر رہی ہے تو میاں یہ سمجھتا ہے کہ میں غصہ کروں گا تو یہ خاموش ہو جائے گی. اب یہی غلطی ہے, عقیدہ غلط. مثلا آپ بازار میں بیٹھے ہیں اور بیوی نے کوئی غلط جملہ کہا, اب آپ کو غصہ آ گیا کہ میری بے عزتی ہوگی, حالانکہ یہ عقیدہ غلط ہے. بے عزتی آپ کی نہیں ہوئی, اس نے اگر برا کہا اس کی بے عزتی ہو گئی. اب یہ عقیدہ غلط ہے, ہم اس وجہ سے غصے میں آتے, ہم سمجھتے ہماری بے عزتی ہو گئی. خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ نبیوں کو لوگوں نے گالیاں دی, جنہوں نے گالی دی اس کی بے عزتی, آپ کی کیا بے عزتی ہوئی؟ اگر آپ نے بھی گالی کے جب آپ گالی سے دیا بازار میں جا رہے ہیں تو دونوں کی بے عزتی. اگر بیوی نے بد کلامی کی یا شوہر نے بد کلامی کی, بیوی صبر کر لے, اگر بیوی نے کی تو شوہر صبر کر لے, تو جو بد کلامی کرے گا وہ بے عزتی ہے. مگر ہمارا یہ ماحول یہ غلط بنا ہوا ہے کہ جناب ہمیں گالی دی بیوی نے, ہماری بے عزتی ہوگی تو ہمیں ابھی زیادہ ڈانٹ کے اس کو خاموش کرنا. اگر آپ نے ڈانٹا بازار میں تو بیوی کی اور زیادہ چیخنا شروع کر دیا. یعنی آپ دوسرے پہ کنٹرول نہیں کر سکتے, پہلے یہ عقیدہ سمجھ لیں. چاہے ایک چھوٹا بچہ بھی ہو آپ اسے چپ نہیں کرا سکتے, آپ خود پہ کنٹرول کر خود پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. جب آپ نے خود اپنے غصے پر کنٹرول کیا تو آپ مسئلے کو سالو کر سکتے ہیں. آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ میں زیادہ چیخوں گا, میں ماروں گا, میری بیوی چپ ہو جائے گی, وہ اور چیخے گی اور گالیاں دے گی اور آپ کی بے عزتی ہوگی. آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ میں چپ ہو جاؤں تو اسی میں عزت ہے, جو حدیث بھی بتائی گئی کہ اگر بیوی بد اخلاقی کرے شوہر چپ رہے تو 1000 شہید کا ثواب ہے. تو آپ کا عقیدہ بدلنا پڑے گا کہ میری بے عزتی نہیں ہوئی, وہ بے عزتی خود اس کی بے عزتی ہوئی ہے. اور اگر بیوی بری ہے تو آپ اس پہ صبر کریں تو آدھا ایمان آپ کا مکمل ہو رہا ہے اور آپ کو 1000 شہیدوں کا ثواب مل رہا ہے. تو یہ غصے کی جڑ کیا ہے؟ ہمارے عقیدے غلط ہیں. کہیں پر ہمارے غصے یہ ہوتے بھائی ہم نے دعوت کی اور جناب بیوی نے اچھا کھانا نہیں پکایا, اب بیوی پر غصہ کرنا. اب یہاں پر بھی عقیدہ ہمارا غلط ہے, یہاں ہم ریاکاری میں مبتلا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, ہمیں لوگوں کی فکر ہے, اس کی وجہ سے ہم اپنے خاندان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. تو اصل جتنے بھی غصے ہیں اس کے پیچھے عقیدے غلط ہوتے. اب مثلا ایک مرد میں غصے کی عادت ہے, بیوی میں غصے کی عادت, تو شادی کا مقصد کیا ہے؟ پرفیکشن. شادی کا مقصد یہ ہے کہ بیوی کی بری عادتیں بھی ختم ہوں, شوہر کی بھی بری عادتیں ختم ہوں. جب تک ایک دوسرے سے کوآپریشن نہیں کریں گے, تعاون نہیں کریں گے, تو کیا ہوگا؟ کبھی عادت ختم نہیں ہوگی. لہذا شوہر بیوی کو کہے, بیوی شوہر کو, جب مجھے غصہ آئے تم میری مدد کرو غصے کو ختم کرنے میں. اگر میاں غصے میں آ گیا اور بیوی بھی غصے میں آ جائے تو آگ کو آگ سے بجھایا نہیں جاتا. ابھی حدیث سنی کہ غصہ آ گئے تو آپ ایک دوسرے کے ہم سفر ہیں, ایک خاندان کو آپ نے آگے بڑھانا ہے, بچوں کی تربیت کرنا ہے. پہلا ہی ایگریمنٹ یہ ہو, شوہر اگر غصے اور بتا دے میرے اندر غصہ ہے, لہٰذا آپ میری شریک حیات میری مدد کریں غصے کو ختم کرنے میں. جب میرے اوپر غصہ آئے تو آپ غصہ آ گئے اس پہ پانی ڈالیں, نہ کہ اس پہ پیٹرول ڈالیں. اگر آپ بھی غصے میں آ گئی تو کیا ہوگا؟ وہ پیٹرول ہو جائے گا. اور اسی طرح سے اگر آپ کے اندر غصہ ہے تو ایک انسان جب غصے میں آ جائے تو فوراً دوسرا اس پہ ٹھنڈے پانی کی بالٹی ڈالے, نہ کہ فزیکلی, یعنی وہ آرام سے بات کرے. اور غصے میں سب سے واجب ہے کہ انسان زبان پہ کنٹرول کرے, زبان پہ کنٹرول کرے.
یہ بولنا حرام ہے. یعنی جب بھی غصے، یہ خود فقہی مسئلہ ہے، غصہ آ جائے تو آپ بات نہ کریں، ذکر خدا کریں، صلوات. اور دوسرا یہ کہ وضو کریں. تیسرا یہ کہ غسل کریں. اور اس سے بھی پاورفل چیز یہ ہے کہ جس جگہ پہ غصہ آ رہا ہے اس جگہ سے چلے جائیں. اگر گھر میں تھوڑا سا باہر چلے جائیں، دوسرے کمرے میں چلے جائیں. اور یہ سب سے آسان طریقہ. البتہ انشاءاللہ آگے جو بحثیں آئیں گی اس میں دوسرے پاورفل طریقے بھی. یہ آسان طریقے، ٹھنڈا پانی پی لیں اور زبان نہ چلائیں، آپ اس جگہ کو ترک کر لیں. لیکن یہ ایگریمنٹ میاں بیوی میں ضرور ہونا چاہیے. ہم میں سے کوئی پرفیکٹ نہیں ہے. ہم دونوں کی شادی کا مقصد صرف لذت حاصل نہیں کرنا ہے، پرفیکشن حاصل کرنا ہے، تاکہ ایمان ہمارا کامل ہو. حدیث میں کہ جب تک شادی میں ایمان آدھا ہے تو ایک دوسرے کے سپورٹر ہو، ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے، تبھی یہ بری عادت ختم ہوگی. اگر ہیلپ نہیں ہو رہی ہے، تنہا آپ نے غصے کو ختم کرنا ہے، تو بہترین جگہ اس جگہ کو آپ ترک کر دیں، وہاں سے چلے جائیں. جی ہاں. اچھا قبلہ، کیا کچھ ایسی غذائیں بھی ہیں کہ جن کے کھانے سے غصہ زیادہ آتا ہے، غصہ بڑھ جاتا ہے انسان کے اندر؟ جی ہاں، یہ بھی آج ایک بہت بڑا پرابلم جو طلاقیں ہو رہی ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ سیلفش زیادہ ہیں اور قربانیاں نہیں ہیں. میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے پہلے زمانے میں ایک دوسرے کے لیے جان دیتے تھے، سچی محبت کرتے تھے. اور کتنے واقعات بھی ملتے ہیں کہ بیوی مر گئی تو شوہر صاحب جو ہے وہ 40 دن میں چلے گئے ان کے پیچھے، یا بہت 1 سال میں چلے گئے. ایک سچی محبتوں کے واقعات بھرے ہوئے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ سچی محبت نہیں ہے، آج جو ہے وہ سارا آرٹیفیشل ہو. ایسا نہیں ہے. اس کا ایک سبب جو طلاقوں کا غصہ ہے، اور غصے کا ایک سبب غذائیں ہیں. دیکھیں، پہلے ہر چیز جو ہے پیور کھاتے تھے، ہر چیز آرگینک ملتی تھی. آج بازار میں کیمیکلز بھرے ہوئے ہیں، اور اس میں فارمولا کے کتنے حرام فارمولا ہیں، اور جناب جیلیٹن، کتنی حرام چیزیں ہم کھا رہے ہیں. تو ان حرام چیزوں کے کھانے کے بھی اثرات ہیں. پورا بازار جو ہے اسلامی ملکوں میں بھی آپ دیکھیں، یہ 400 سے زیادہ فارمولاز ہیں. اس میں اکثر جو ہے کارخانے والوں کو ہم نے فون کر کے پوچھا، لوگوں نے ہماری طرف سے پوچھا، وہ کہہ رہے تھے جو ہمیں سستا مل جائے. اینیمل سستا ہے، ویجیٹیبل کا جو ہے سورس وہ مہنگا. تو یہ غذاؤں کا اثر ہے. خصوصاً آپ دیکھیے جو ہم مرغی کے انڈے کھاتے، اور یہ جو فارمی مرغی کے، بھائی نیچرل تو نہیں، ایک مرغی صرف انڈے دے رہی ہے اور ایک مرغی جو ہے صرف گوشت بڑھتا جا رہا ہے. اس کو بھی کیا کیا حرام چیزیں کھلائی جا رہی ہیں، خون کھلایا جا رہا ہے. تو ایسے انڈے جو مرغی فارم جیسے اکثر لوگ وہی کھا رہے ہیں، تو وہ خود مرغی پاگل ہو جاتی ہے کہ بھائی انڈے ہی دے جا رہی ہے. نیچرل طریقہ تو یہ ہے نا کہ انڈے کے بعد تھوڑا سا ریسٹ ملے، اس کے بچوں پر انڈوں پر بیٹھے. اب ہم نے جو پورا یہ سسٹم جو ہمارا ہے وہ نیچرل نہیں رہا، آرگینک نہیں رہا. ایک مرغی انڈے دے دی جا رہی ہے اور ایک جو ہے صرف کھانے کے لیے. اس وجہ سے یہ مرغی کے انڈے جو فارمی ہے، اس سے بھی غصہ ہوتا ہے. یہ سائنٹیفکلی لوگوں نے ریسرچ کی ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں. فارمی مرغی کے تو بھی کتنے نقصانات ہیں. اور جو کیمیکلز دن بھر ہم کھاتے رہ رہے ہیں، چپس لیں تو اس میں 20 کیمیکلز ہیں، 10 کیمیکلز ہیں. تو ان سے بھی، اور بعض دوائیں ہیں جن سے غصہ ہوتا ہے. لہٰذا یہ انسان کو دیکھنا چاہیے، میرا میاں کو مثلا یہ ڈرگ لے رہا ہے، اس کی وجہ سے بیچارے کو غصہ آ رہا ہے. تو ایک دوسرے کی سپورٹ کرنا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ غذا بھی آرگینک کھائیں. طیب اور حلال غذا اگر کھائیں تو میرے خیال میں کتنی % بیماریاں ختم ہو جائیں اور یہ غصے کے کتنے پرابلم ختم ہو جائیں. جی ہاں صحیح. تو قبلہ ایک اس کے اوپر تھوڑا سا پریکاشنز کے اوپر بات کریں گے. مطلب بعض جگہ پر اب وسائل نہیں ہیں ایسے، اور جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے انسان وہی لے گا، تو اس پر پھر کیا چوائس، کیا اس کے پاس کیا کھائے اور کیا نہ کھائے. پھر عموماً لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا کھائیں، پھر ہر چیز کے اندر کیمیکلز ہیں، ہر چیز آرگینک نہیں رہی ہے، تب کیا کریں؟ کچھ چیزیں کھانے سے غصہ کم ہوتا ہے، وہ ذرا نوٹ کر لیں، کیونکہ غصہ اگر بڑھ گیا تو عقل ضعیف ہو جائے گی. اس میں جو ہے کشمش جو ہے لال بھی آپ کھا سکتے ہیں، کالی کشمش بھی. یہ غصہ کھانے والے، جو غصہ کرنے والے لوگوں کو ضرور لینا چاہیے ناشتے میں. اس سے حافظہ بھی بڑھے گا، اور فائدہ یہ ہے کہ لال کشمش سے امیونٹی پاور بڑھ جاتا ہے. آپ بیمار نہیں ہوں گے اگر روزانہ 21 دانے، یا بچہ کم ہے تو کم لے لیں، تو اس سے امیونٹی پاور بھی بڑھتا ہے اور غصے کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے.
اور دوسری چیز جو غصے کو ختم کرنے کی روایتوں میں ملتا ہے یا حدیث میں ملتا ہے یا تجربے سے پتہ چلتا ہے وہ زیتون کا تیل ہے. زیتون کا تیل البتہ وہ خالص ہونا چاہیے, پیور ہونا چاہیے, ورجن ہونا چاہیے. اس کا بھی یہ فائدہ ہے کہ انسان کا غصہ کم ہوتا ہے, یعنی غذائیں اپنی آپ تبدیل کریں, اس کا بھی بہت فائدہ ہوتا ہے. اور خصوصاً جو چیزیں بیان ہو چکی ہیں عقل کو بڑھانے والی, جس میں خرفہ ہے, جس میں سیلری ہے, جس میں ادرک ہے, جس میں بہت ساری چیزیں, مولا علی کی پوری فہرست ہے کہ عقل کو بڑھانے والی چیزیں جو ہے اس سے بھی غصہ کم ہوتا ہے. اور پرخوری جو ہے, زیادہ کھانا, جو اوور ایٹنگ جو ہے خود ایک سبب ہے. جو لوگ بھی اوور ایٹنگ کرتے ہیں انہیں غصہ زیادہ آتا ہے, اور غصہ سبب ہے طلاق کا. صرف طلاق نہیں, ریلیشنز ختم ہو جاتے ہیں, دوستیاں کتنے خطرناک قصے موجود ہے. غصے میں آ کر اپنے پیارے بیٹے کو قتل کر دیا, پیاری بیوی کو قتل کر دیا, زندگی بھر روتا رہا, جیل ہو گئی, زندگی تباہ, غصے میں بزنس ختم ہو گیا. یہ خطرات بھی انسان ہمیشہ سوچتا رہے کہ غصہ, اور اگر خدا نخواستہ کسی نے دیکھا کہ میرا غصہ وہ ہے کہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہوں, میں قاتل بھی بن سکتا ہوں, تو اس انسان کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اور اس کو اپنے فیملی ممبرز کو بتانا چاہیے, اور سارے فیملی ممبر اس کی سپورٹ کریں تاکہ یہ بیماری ختم ہو جائے. اس بیماری کو ختم کرنے کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے کہ کوشش کریں کہ ایسے بندے کی سپورٹ کی جائے. سپورٹ یہ کہ جب وہ چیزوں پر غصہ آتا ہے اس کی سپورٹ کرنے, اس سے اور غصہ نہ دلایا جائے ورنہ اس کی زندگی برباد ہو سکتی ہے. اچھا قبلہ, یہاں پر تو ہمارا موضوع آج کا رکے گا, اور اس بحث کو اور مزید جو فیکلٹیز ہیں ان کو آئندہ آنے والے جو پروگرامز ہیں اس کے اندر شامل کیا جائے گا. ابھی ایک ایمرجنسی میں ہمارے پاس ایک مسئلہ آیا ہے, ہم چاہیں گے کہ اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کر کے 1 آدھ منٹ, اور پھر آپ سے اجازت چاہیں کہ گردے کے فنکشن صحیح نہیں کام کر رہے. خاتون نے ہمیں یہ سوال بھیجا ہے, اور اوور 70 ان کی ایج ہے. فوراً فی الفور تدبیر کیا کریں؟ دیکھیے, اگر ان کے انشاءاللہ تو اویلیبل ہوں گے ہر جگہ اجوان اور اخروٹ. روایات میں اجوان اور اخروٹ, روایات میں ہے کہ اخروٹ اور اس کے وزن کے آدھے برابر اجوان ملا کے 2 مرتبہ 3 مرتبہ بھی کھائیں تو دوبارہ کڈنی جو ہے اگر 5% بھی کام کر رہی تو دوبارہ انشاءاللہ کام کرنا شروع کرے گی. اللہ پاک نے ان 2 چیزوں میں ایسا اثر رکھا ہے. تو انشاءاللہ وہ کوشش کریں, اور اس کے ساتھ 1 مرتبہ جو بھی اہل بیت کے نسخے ہیں اس کے ساتھ 1 مرتبہ سورہ الحمد 70 مرتبہ اور دعائے توسل. اگر بالکل سیریس کنڈیشن ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا نسخہ بہت پاورفل ہے, ہزاروں بیمار اسے شفا پا رہے ہیں, اور وہ ہے نسخے جامع دعا اور قرآن کے ذریعے سے کہ 1 مرتبہ 100 مرتبہ صلوات پڑھیں, 70 مرتبہ سورہ الحمد, 70 مرتبہ 4 قل اور 70 مرتبہ آیت الکرسی, اور پھر 100 مرتبہ صلوات, زمزم کا پانی, بارش کا پانی, کوئی پاک پانی, اور انشاءاللہ وہ صبح فجر کے بعد انجام دیں. 40 دن یہ عمل جاری رکھیں, انشاءاللہ اللہ پاک شفا دے گا. اچھا, اس میں انشاءاللہ اس کے اندر آپ ناریل کے پانی کو ریکمینڈ کریں گے, کیونکہ اس میں آپ نے ایک مرتبہ اس کے اوپر بھی گفتگو فرمائی تھی کہ گردوں کی جو مزاج ہے وہ سرد ہو جاتا ہے تو بیماری پیدا ہوتی ہے. اس حوالے سے اگر کچھ کہنا چاہیں. روایات میں تو کوئی نہیں ہے, لیکن ناریل کا پانی کیونکہ بہت ہی پیور پانی ہے, بہت ہی بہترین پانی ہے, تو اس کو لیے البتہ کڈنی کے لیے, کیونکہ عرض کیا جائے کہ کاجو کیشو نٹ جو ہے اس کی شکل جو ہے بالکل کڈنی جیسی ہوتی ہے, تو بہت سارے لوگوں کو کیشو نٹ سے بہت فائدہ ہوا ہے. زیادہ نہ لیں, تھوڑے بھی لیں تو انہیں کافی ان کے کڈنیز کو فائدہ ہوا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, جزاک اللہ قبلہ, بہت مشکور ہیں, بہت ممنون ہیں, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا اور ان موضوعات کے اوپر اور جو سوالات موصول ہوئے تھے ان کے جوابات ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کیے. بہت شکر گزار ہے قبلہ آپ کے, جزاک اللہ. خدا حافظ. والسلام. جی ناظرین, آپ سماعت فرما رہے تھے علامہ سید جہانگیر شاہ کاظمی صاحب کو مشہد مقدس ایران سے. آپ نے طب اہل بیت علیہ السلام کے اوپر جو فیملی ڈپریشن کا 4تھا مرحلہ آج
غصے کے اوپر گفتگو تھی اس کے اوپر بات کی، اور جو ہمیں سوالات موصول ہوئے تھے پچھلے بدھ والے پروگرام کے بعد، کیونکہ آج بھی جو اسکرین کے اوپر ای میل ایڈریس ہے اس کے اوپر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم نے شروع میں ہی آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ ہم اس کے اوپر لائیو کالز نہیں لیتے ہیں، ہمارا فارمیٹ نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر لائیو کالز لیں، کیونکہ ملتے جھلتے بے شمار سوالات ایک جیسے آ جاتے ہیں اور گفتگو جو ہے وہ صحیح سے نہیں ہو پاتی۔ تو آپ جو ای میل ایڈریس ہمارے اسکرین کے اوپر آویزہ کیا جاتا ہے پورا ڈیورنگ دا شو، اس کے اوپر آپ ای میل کر سکتے ہیں۔ جو ایک جیسے سوالات ہوں گے ان کو سم اپ کر کے ایک ہی بار میں اس کا جواب دیا جائے گا، اور پروگرام کے شروع کرنے سے پہلے ان سوالات کے تمام جواب دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد گفتگو کی جاتی ہے۔ اب انشاءاللہ طب اہل بیت کے ساتھ جو ہے وہ اس سلسلے کو آگے کنٹینیو کیا جائے گا، اور آپ سے جو ہے وہ ملاقات رہے گی، اس کے اوپر بات ہوتی رہے گی، اور جو سوالات آج ہمیں موصول ہوں گے ان کے جوابات اگلے پروگرام میں شروع میں انشاءاللہ ضرور دیے جائیں گے۔ تو ہمارا وقت آج کا ختم ہو گیا، انشاءاللہ کل ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تو اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة